عزیز کی بیوی نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف نے صاف انکار کر دیا اور کہا ہرگز نہیں، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور نہ کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا اور مجھے عزت دی، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور عزیز کی بیوی طیش میں آ گئی اور اس نے اپنے خاوند سے شکایت کی، اور عزیز نے جان لیا کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف امین ہے۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا بے شک تو ہی خطا کار تھی، اور مصر میں یوسف کے جمال کا چرچا ہوا۔ جب انہیں کوئی دیکھتا تو پکار اٹھتا، یہ آدمی نہیں بلکہ یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے۔ عورت غصے میں آ گئی اور یوسف سے کہا تب تم جیل جاؤ گے۔ یوسف نے کہا جیل مجھے زیادہ پسند ہے، اور چند دنوں کے بعد عزیز نے یوسف کو جیل بھیج دیا۔ اور عزیز جانتا تھا کہ یوسف کا کوئی قصور نہیں، اور یوسف جیل چلے گئے۔ جیل کی نصیحت۔ اور یوسف جیل میں داخل ہوئے۔ سب جیل والوں نے جان لیا کہ یوسف بہت ہی شریف جوان ہیں، اور یوسف بہت بڑے عالم ہیں، اور یوسف کے سینے میں نہایت رحم والا دل ہے۔ جیل والوں کو یوسف بہت پسند آیا اور ان کا احترام کیا، اور یوسف سے لوگ خوش ہوئے، ان کی تعظیم کی۔ ان کے ساتھ جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے، اور ان دونوں نے یوسف کو اپنے اپنے خواب بتائے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب کشید کرتا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ میں سر پہ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھاتے ہیں۔ اور ان دونوں نے یوسف سے اس کی تعبیر پوچھی۔ یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے، اور یوسف اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ لوگ ان کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے رب بنا رکھے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خشکی کا رب ہے، یہ پانی اور سمندر کا رب ہے، یہ رزق کا رب ہے اور یہ بارش کا رب ہے۔ یوسف علیہ السلام انہیں اللہ کی طرف بلانا چاہتے تھے۔ اللہ نے چاہا کہ یہ جیل میں ہو۔ یوسف جیل میں تھے مگر آزاد اور جرأت والے تھے۔ یوسف مالدار نہیں تھے لیکن سخی تھے۔ بے شک نبی ہر جگہ حق کا بول بولا کرتے ہیں، بے شک نبی ہر زمانے میں بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف نے اپنے دل میں کہا بے شک ضرورت ان آدمیوں کو میرے پاس کھینچ لائی ہے، اور ضرورت مند نرم اور ضرورت مند اطاعت کرتا اور سنتا ہے۔ اگر میں ان دونوں سے کچھ کہوں تو وہ ضرور سنیں گے، اور جیل والے بھی۔ لیکن یوسف نے جلدی نہیں کی بلکہ ان سے کہا میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پیشتر تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ پھر ان سے یوسف نے کہا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا عالم ہوں، یہ ان میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی۔ وہ دونوں خوشی سے مطمئن ہو گئے۔ یہاں یوسف کو موقع ہاتھ لگا اور اپنی نصیحت کا آغاز کیا۔ یوسف نے کہا کہ یہ ان میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی، لیکن اللہ اپنا علم ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اللہ اپنا علم مشرک کو نہیں دیتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ مجھے میرے رب نے کیوں علم دیا؟ اس لیے کہ میں نے شرک والوں کا طریق ترک کر دیا اور میں نے پیروی کی اپنے آباء و اجداد کی۔ ہمارا کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کریں۔ یوسف نے کہا اور یہ توحید صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ وہ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر، لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں یوسف ذرا سے رکے اور ان سے پوچھا تم کہتے ہو کہ یہ رب خشکی کا، یہ رب رزق کا، یہ رب بارش کا۔ ہم کہتے ہیں اللہ جہانوں کا رب ہے۔ کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ جو ایک ہے اور زبردست خشکی تری رزق اور بارش کا رب کہاں ہے؟ مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا ان کا کوئی حصہ آسمانوں میں ہے؟ زمین، آسمان اور انسان کی طرف دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ بس مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا ہے ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں، اور کس طرح خشکی تری رزق اور بارش کا رب ہے۔ یہ سب نام ہیں جو تم اور تمہارے آباؤں نے رکھ لیے۔ حکم، بادشاہی اور زمین اللہ کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
اور جب یوسف علیہ السلام اپنے وعظ و نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا تم میں سے ایک اپنے آقا کا ساقی ہوگا اور دوسرے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو کھائیں گے، اور پہلے سے کہا اپنے آقا سے میرا ذکر کرنا، اور دونوں آدمی نکلے۔ پہلا بادشاہ کا ساقی ہو گیا اور دوسرے کو پھانسی دے دی، اور ساقی بادشاہ کے ہاں یوسف کا ذکر بھول گیا اور یوسف کئی سال جیل میں رہے۔ مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی، اور یہ 7 گائیں 7 کمزور گائیں کھا جاتی ہیں، اور بادشاہ نے 7 سبز بالیں اور 7 خشک بالیں دیکھی۔ بادشاہ کو اس عجیب خواب سے حیرت ہوئی اور اپنے ساتھیوں سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا یہ کوئی چیز نہیں، سونے والا بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ لیکن ساقی نے کہا نہیں، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ساقی جیل گیا اور اس نے یوسف سے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ یوسف بہت ہی فیاض، سخی، اللہ کی مخلوق پر مہربان اور شفیق تھے۔ اس سے تعبیر بتا دی۔ یوسف سخی اور کریم تھے، وہ بخل سے آشنا نہ تھے۔ یوسف نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور تدبیر کی رہنمائی بھی کی۔ کہا تم 7 سال تک زراعت کرو گے اور چھوڑ دو جو تم کاٹو فصل سے، مگر بہت کم جو تم کھاؤ، اور اس کے بعد عام قحط ہوگا۔ اس میں تم نے جو جمع کیا وہ کھاؤ گے تھوڑا تھوڑا، اور یہ قحط 7 سال تک طول کھینچے گا۔ اس کے بعد مدد آئے گی اور لوگ سیراب ہوں گے۔ ساقی نے جا کر بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی، اور جب بادشاہ نے یہ تعبیر اور تدبیر سنی تو بہت خوش ہوا اور کہا یہ تعبیر کس نے بتائی؟ اور بادشاہ نے کہا یہ شریف آدمی کون ہے جس نے ہمیں نصیحت کی اور تدبیر بتائی؟ ساقی نے کہا یہ سچے یوسف ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے مجھے تعبیر بتائی تھی کہ میں اپنے آقا بادشاہ کا ساقی ہوں گا۔ بادشاہ نے یوسف سے ملاقات کرنے کو کہا اور یوسف کو بلا بھیجا۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنے لیے رکھوں گا۔ جب ایلچی یوسف کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد کرتا ہے، یوسف جیل سے اس طرح نکلے پر رضامند نہ ہوئے۔ لوگ کہیں یہ یوسف ہے، یہ کل جیل میں تھا، اس نے عزیز سے خیانت کی تھی۔ یوسف بڑے ہی خوددار تھے، یوسف بڑے عقل مند اور ذہین تھے۔ اگر یوسف کی جگہ کوئی اور جیل میں ہوتا اور اس کے پاس بادشاہ کا ایلچی آتا اور اس سے بادشاہ کا ایلچی کہتا کہ بادشاہ آپ کو بلاتا ہے اور آپ کے انتظار میں ہے، یہ شخص تیزی سے جیل کے دروازے پر پہنچتا اور چلا جاتا، لیکن یوسف نے تیزی نہ کی اور نہ کوئی جلدی کی، بلکہ بادشاہ کے ایلچی سے کہا میں تفتیش چاہتا ہوں، میں اپنے بارے میں اور اپنے مسئلے میں تحقیق چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یوسف کے بارے میں پوچھا۔ بادشاہ اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یوسف بے قصور ہیں۔ یوسف جیل سے بری ہو کر نکلے اور بادشاہ نے ان کا اکرام کیا۔